بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 176 ہے۔ عنوان ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت رونے کا حکم۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الرحمن بن السائب رضی اللہ عنہ قال قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد كف بصره فسلمت عليه فقال من أنت؟ فأخبرته فقال مرحبا بابن أخي، بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغنى به فليس منا، رواه البيهقي۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبد الرحمن بن سائب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے، وہ نابینا ہو گئے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا بھتیجے تمہیں مبارک ہو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم قرآن اچھی آواز سے پڑھتے ہو۔ میں نے یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، غم کے ساتھ اترا ہے، لہذا جب تم قرآن پڑھو تو رو، اگر رو نہ سکو تو بتکلف رو، اور قرآن پڑھتے وقت اسے اچھی آواز کے ساتھ پڑھو۔ جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث میں 11 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت عبد الرحمن بن سائب کہتے ہیں کہ ان کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے، وہ نابینا ہو گئے تھے۔ دوسری بات، حضرت عبد الرحمن بن سائب نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو سلام کیا تو انہوں نے کہا تم کون؟ تیسری بات، حضرت عبد الرحمن بن سائب نے حضرت سعد بن وقاص کو اپنے بارے میں بتایا۔ چوتھی بات، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھتیجے تمہیں مبارک ہو۔ پانچویں بات، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم قرآن اچھی آواز سے پڑھتے ہو۔ چھٹی بات، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یہ قرآن غم کے ساتھ اترا ہے۔ ساتویں بات، لہذا جب تم قرآن پڑھو تو رو۔ آٹھویں بات، اگر رو نہ سکو تو بتکلف رو، یعنی رونے کی کوشش کرو۔ نویں بات، اور قرآن پڑھتے وقت اسے اچھی آواز کے ساتھ پڑھو۔ 10ویں بات، جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کو ہم نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ اس حدیث میں قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھنے کا اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے رونے کا، اور اگر رونا نہ آئے تو بتکلف رونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ حدیث پیش کی ہے۔ چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مطلوب یہ ہے، اس حدیث سے جو معلوم ہو رہا ہے کہ اچھی آواز سے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اور ایسے معلوم ہو کہ یہ قرآن مجید فرمایا کہ غم کے ساتھ اترا ہے، لہذا جب قرآن مجید پڑھو تو رو، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، لاہ لعب میں مبتلا ہوتے ہوئے، ادھر ادھر کے اشارے کرتے ہوئے، بے اعتنائی لاپرواہی کے ساتھ نہیں، بلکہ قرآن مجید کو جب پڑھیں تو غم کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھیں تو ایسے کہ روئیں، اور اگر رو نہ سکیں تو بتکلف روئیں، رونے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات سرکار نے فرمائی کہ قرآن پڑھتے وقت اسے اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید جو قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، سرکار نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔